أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم ایک اہم سبق کی طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ ہے اظہار کا قاعدہ، یعنی کہ حروف حلقی جس کو ہم کہتے ہیں نا. اظہار کو ہم اور ایک نام حروف حلقی سے جانتے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم وہ سیکھیں گے کہ اظہار کسے کہتے ہیں، اظہار کا مطلب کیا ہے، اظہار کرنا کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اظہار کا معنی کیا ہے؟ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا. ٹھیک ہے، اظہار ایکسپریس کرنا جیسے کہ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا. تو یہاں پر حروف کو ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے آگے دیکھتے ہیں. اظہار کو ہم حروف حلقی کے نام سے بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے. تو اظہار کا قاعدہ کچھ اس طرح سے ہے. حروف حلقی یعنی کہ حمزہ، ہ، عین، ح، غین اور خ. حروف حلقی اس لیے کیونکہ یہ حلق سے نکلنے والے حروف ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا نام رکھا گیا ہے حلقی، یعنی کہ حلقی حروف 6 ہیں جو کہ ہے نا، حمزہ، ہ، عین، ح اور غین، خ. یہ 6 بھی حروف جو ہیں حلق سے نکلنے والے ہیں، اسی لیے ان کا نام رکھا گیا ہے حروف حلقی. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ امیج میں دیکھ سکتی ہیں، حلق ہیں اور اس کے حروف ہیں. جی بالکل. ہاں، چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ قاعدے کی طرف. تو اظہار ہوتا کیسے ہے؟ اظہار تنوین یا نون ساکن. تنوین یا نون ساکن ہم نے پہلے دیکھا ہے نا. تنوین یعنی کہ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش. نون ساکن یعنی کہ جس نون پر جزم ہو. یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی کہ حمزہ، ہ، عین، ح اور غین، خ میں سے اگر کوئی بھی حرف آئے، کوئی بھی حرف سے مراد یہ 6 حروف کوئی بھی حرف یعنی کہ یہ 6 حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آئے. ٹھیک ہے، کس کے بعد؟ تنوین یا پھر نون ساکن، دونوں ایک ساتھ نہیں، یا تو تنوین رہنا یا پھر نون ساکن رہنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آنا ہے حمزہ، ہ، عین، ح، غین، خ. ان میں سے کوئی ایک حرف. تو یہاں پر دیکھیے گا، نیچے میں نے مثال دی ہے منہو. منہو میں کیا ہے؟ نون پر کیا ہے؟ ساکن ہے نا، یعنی کہ نون ساکن ہے. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ دیکھیے آپ لوگ، ہ آ رہا ہے نا. تو سیکنڈ حرف کیا ہے؟ ہ. تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ہم نون کی آواز کو ظاہر کریں گے. کس کو ظاہر کریں گے؟ نون کی آواز کو. ظاہر کرنا مطلب تھا نا اظہار کا، تو کیا ظاہر کرنا تھا؟ نون کی آواز کو ظاہر کرنا تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کو کرنا ہے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کیسے کر رہے ہیں؟ میم نون زیر من، ہ ہے نا، منہو. کریکٹ، ہا کے اوپر پیش ہے، پر اس سے پہلے کیا ہے؟ نون ساکن ہے. اسی کے ساتھ اور ایک مثال دیکھیے یہاں پر، سلامن. سلامن من تک ہم پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے. اس کے آگے کیا ہے؟ ہیا، تو ہ ہے. 2 بھی ہم نے ہ کی مثالیں دیکھی ہے نا، اسی لیے تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے. پر اس میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے اور اس میں کیا ہے؟ تنوین ہے. یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، میم کے اوپر 2 پیش ہے یعنی کہ تنوین، اور یہاں پر کیا تھا؟ نون ساکن جو کہ نون کے اوپر جزم تھا. تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیے گا. ٹھیک ہے، اس کو ہم اظہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ بھولیں گے تو نہیں نا انشاءاللہ. ہاں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ قاعدہ ہے تو اس کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے اور یہ 6 حروف یاد کرنے کی کوشش کریے گا. ٹھیک ہے،
میں ایک بار پھر سے دوہرا دیتی ہوں پورا قاعدہ. حروف حلقی 6 ہیں, ٹھیک ہے, حمزہ ہ, عین ح, غین اور خا, ٹھیک ہے. تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی آئیں تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے, اس کو اظہار کہتے ہیں, ٹھیک ہے. حروف حلقی یاد کریے گا انشاءاللہ تو بآسانی آپ قاعدہ پہچان سکیں گی, ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ چلیے, بہت ہی ایزی ہے, امپورٹنٹ ہے اور ایزی ہے. صرف تنوین اور نون ساکن کا دھیان رکھنا ہے اور یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف آنا دیکھنا ہے. یہ 6 حروف جب یاد رہیں گے تو بالکل قاعدہ آپ کو سمجھ آ جائے گا, ٹھیک ہے. تو چلیے اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر دیکھیے, من اخیہ, اخیہ, یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے, یہاں پر ہو رہا ہے حروف مدہ کا, ہے نا, یا مدہ, پر اس سے پہلے کیا ہے, الف. الف کے اوپر اگر کچھ بھی حرکت آ گئی تو وہ کیا ہو جاتا ہے, حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے نا. تو حمزہ سے پہلے کیا ہے, نون ساکین, ہے نا, دکھ رہا ہے آپ کو. تو نون ساکین کے بعد حمزہ آ رہا ہے, تو اسی لیے وہاں پر کیا ہو رہا ہے, حروف حلقی یعنی کہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ آگے دیکھیے گا, یومئذ علیہا, یومئذ علیہا میں کیا ہو رہا ہے, اذن, یہ حمزہ نہیں دیکھنا ہے ہم کو, جو لکھا ہوا حمزہ ہے وہ نہیں دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے, ذال ہے, ذال کے نیچے کیا ہے, تنوین ہے یعنی کہ 2 زیر ہے. اس کے فوراً بعد کیا نظر آ رہا ہے, عین, جی. تو عین ہے حروف حلقی کا حروف, اسی لیے وہاں پر ہو رہا ہے اذن علیہا, یعنی کہ وہاں پر ہو رہا ہے اظہار کا قاعدہ, ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ. چلیے میں آپ لوگوں کو ایک سبق دے رہی ہوں, اس میں آپ لوگ اظہار کہاں ہو رہا ہے دیکھیے گا اور مجھے بتائیے انشاءاللہ کمنٹ اور واٹس ایپ کے ذریعے, یا پھر آپ انسٹاگرام پر بھی مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چلیے پریکٹس کرتی رہیے گا انشاءاللہ, پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ قاعدہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو اس کے بعد انشاءاللہ وہ آئے گا. تو پریکٹس کرتے رہیے ابھی تک جتنے قاعدے ہوئے ہیں انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں نیکسٹ سبق کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.